اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں نے پڑھا علامہ ابن جوزی کی کتاب کے اندر، عجیب سا واقعہ ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، حضور کے خاندان سے ایک خاتون تعلق رکھتی تھی۔ اچانک بستی کے اندر ایک وبا طاعون کی پھیل گئی، جیسے ابھی 3-4 سال قبل یہاں بھی ایک وبا پھیلی تھی کرونا کی شکل میں، وہاں لوگوں کا انتقال ہونے لگا، وفات ہونے لگی۔ اتفاق سے ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں، کوئی سہارا نہیں۔ سب لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ یہ جو حضور کے خاندان کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی سوچا کہ مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ ہجرت کر چلی، برابر میں ایک پڑوس میں بستی تھی، وہاں پہنچی۔ رات ہو گئی، سوچا رات کا وقت ہے، پہلے لوگ ایسے ہی سفر کیا کرتے تھے، صبح کو سفر کرتے، رات ہوتی تو کہیں خیمہ ڈال کر قیام فرما لیا کرتے تھے، یا اگر کوئی بستی ہوتی تو وہاں پر مہمان بن جایا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کے دروازے پر پہنچی اور جا کر کہنے لگی کہ رات کا وقت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیوں کا ساتھ ہے، آپ مجھے ایک رات گزارنے کی اجازت دیں۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، کون، کہاں سے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو ان کی زبان سے نکلا کہ میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے۔ وہ مسلمان بغیرت کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، چلو آگے بڑھو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارا رشتہ، تمہاری نسبت، تمہارا تعلق حضور سے جڑتا ہے؟ رات کا وقت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹیوں کا ساتھ ہے، ثبوت کہاں سے لے کر آئے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، دامن پر گرے، دامن اٹھایا اور اٹھا کر علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ دامن اٹھا کر کہا کہ ان آنسوؤں کے علاوہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے۔ کہتا ہے آگے بڑھو، آگے گئی، بستی کے آخر میں ایک گھر تھا، سوچا یہاں دستک دوں، دستک دی، ایک عیسائی نکل کر آیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، پوچھتا ہے کون؟ کہا کہ حضور کے خاندان کی بیٹی ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیوں کا ساتھ ہے، ایک رات گزارنی ہے۔ جیسے ہی اس عیسائی نے حضور کا نام سنا، پیارے نبی کا نام سنا، دیکھیے کیسی عظیم محبت کی داستان ہے، فوراً وہ اندر جاتا ہے، اپنے گھر کو دھوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا، اپنے گھر کے پرانے برتن بیچ کر فوراً مارکیٹ جا کر اور اٹھا کر لوگوں کو دکان کھلوا کر نئے برتن لے کر آتا ہے، اور اللہ کے نبی سے جڑنے والی، آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی اس بیٹی کی ضیافت کرتا ہے، بہترین ضیافت کرتا ہے۔ جب رات کا وقت ہو گیا، سب سو گئے، وہ مسلمان جس نے اللہ کے نبی کی محبت کا واسطہ قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کا تعلق اور رشتہ اور انتساب کو نہیں مانا تھا، وہ بھی سوتا ہے۔ اسے خواب نظر آیا کہ خواب کے اندر، جنت کے اندر، آب کوثر پر، حوض کوثر پر آقائے نامدار، تاجدار وطا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، سب کے اندر سب کھڑے ہیں، یہ مسلمان بھی سب میں کھڑا ہوتا ہے، لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا ہے، حضرت جبرائیل نے روک دیا، کہا تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس سینے کے اندر حضور نہ ہو، جس سینے کے اندر حضور کی محبت نہ ہو، جس سینے کے اندر آقا کی محبت نہ ہو، اسے جنت میں جانے کا حق نہیں ہوتا ہے، اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ صبح ہو گئی، آنکھ کھلتی ہے، مسلمان پریشان، حیران ہے، سرگردہ ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ آخر کیا ہو گیا اور کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کی معراج جنت ہے، ایک مسلمان کا زینہ جنت ہے، ایک مسلمان کی خواہش جنت ہے، ایک مسلمان کی تمنا جنت ہے۔ ہر
مسلمان چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، بستی میں پوچھتا ہے حضور کی خاندان کی بیٹی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں گھر کے اندر رات قیام کیا تھا، عیسائی کے گھر پر یہ مسلمان پہنچا، اور پہنچ کر کہنے لگتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، عیسائی باہر آیا، کہا کون؟ کہا میں مسلمان ہوں، اور آپ کے گھر کے اندر ایک مسلمان خاتون جن کا رشتہ حضور سے جڑتا ہے، آپ کے یہاں قیام فرما رکھا ہے، آپ مجھے وہ دے دو۔ کہنے لگے کہ میں نہیں دے سکتا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ مسلمان عیسائی کی جانب مخاطب ہو کر کہتا ہے، ارے تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، تم حضور کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا، اور لکھتے ہوئے آنسو کتاب پر ٹپک پڑے، کہا کہ اے مسلمان دوبارہ کیا کہتا ہے؟ کہا تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، تم حضور کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ وہ عیسائی مسلمان کی جانب مخاطب ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے مسلمان کان کھول کر سن، میں کل تک عیسائی تھا، آج مسلمان ہو گیا ہوں۔ تیرے تو حضور خواب میں آئے تھے، مجھے تو خود حضور کلمہ پڑھا کر گئے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ اس واقعے کے سنانے کا مقصد اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سینوں کے اندر حضور اور حضور کے خانوادے کی محبت کو پیوست کریں۔ جہاں حضور کی محبت کا واسطہ آ جائے پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ حضور ہے، ہمارے لیے ہماری مال سے زیادہ حضور ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمانوں بتاؤ، اگر ہماری جان کی نوبت آئے ہم حضور پر قربان کریں گے، اگر ہمارے مال کی ضرورت پیش آئے گی ہم حضور پر قربان کریں گے، اگر ہماری عزت کی ضرورت ہوگی ہم حضور پر قربان کریں گے۔ ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری کوٹھی، ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے بیوی، سب کچھ حضور پر قربان ہے۔ حضور کا درجہ ہمارے سینوں کے اندر سب سے پہلا ہے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، لوگوں آج ارتداد کی ہوا عام ہو رہی ہے، دنیا چاہتی ہے ہمارے بچوں کو مرتد بنا دیا جائے، ان کے سینوں کے اندر کفر کی آتشوں کو فروزہ کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیے گا جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے ہم حضور کی داستان، حضور کی محبت کے قصے سناتے رہیں گے۔ ہم اپنے اولاد کو بتائیں گے، بیٹا تمہارے بابا سے زیادہ تمہارے لیے حضور حیثیت رکھتے ہیں، تمہارے لیے تمہارے والد سے زیادہ، دادا سے زیادہ، دادی سے زیادہ حضور کی عزت ہے، حضور کا درجہ، حضور کا قرآن، حضور کی شریعت، حضور کی پیغمبریت، حضور کی نبوت ہے۔ حضور کے آگے کسی کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کائنات میں درجہ آقائے نامدار، تاجدار مدح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہی ابتدا، وہی انتہا، وہی اول، وہی آخر، وہی شروع اور وہی آخر ہے۔ آپ سے ہی دنیا شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔